بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ مصطفیٰ آباد ضلع قصور کا ایک مشہور قصبہ جو کہ لاہور قصور روڈ پر واقع ہے، اس قصبے میں مقیم ایک بزرگ قاضی محمد عبداللہ صاحب جو کہ عہدہ قضاء پر فائز تھے۔ ان کی لڑکی عرصہ دراز سے بیمار تھی، کافی علاج کے باوجود افاقہ نہ ہوا۔ قاضی صاحب سخت پریشان تھے۔ ایک دن خیال آیا کہ ہزار جتن کیے جا چکے ہیں مگر بیٹی کو آرام نہیں آ رہا، بھلا قصور جا کر حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ سے دعا ہی کروا کر دیکھوں، شاید اللہ تعالیٰ کرم فرما دے۔ پھر یہ خیال آیا کہ ان کی خدمت میں حاضری کے لیے چلا تو جاؤں مگر وہ مست مجذوب ہیں، شاید میری طرف توجہ نہ فرمائیں۔ نیز ان کے حاشیہ نشین کچھ آوارہ منش لوگ ہوتے ہیں، ان میں ایک قاضی وقت کا جا کر بیٹھنا بھی معیوب سا لگتا ہے مگر غرض لاچار کر دیتی ہے۔ آخر حاضری کا ارادہ کر کے للیانی سے قصور کے لیے روانہ ہوئے۔ ادھر قصور میں بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے تمام مصاحبوں اور حلقہ نشینوں سے فرمایا، آج تم سب نے مجھ سے دور رہنا ہوگا، میرے خاص مہمان آ رہے ہیں، لہٰذا انہیں اذیت نہ ہو۔ اپنے نظر خانہ اور ڈیرہ کی صفائی بھی پوری طرح کروا دی تاکہ آنے والے مہمان کسی طرح بدگمانی کا شکار نہ ہونے پائیں۔ اتنی دیر میں قاضی محمد عبداللہ صاحب اپنے چند ساتھیوں سمیت حاضر ہوئے۔ آپ ان سے کریمانہ اخلاق سے پیش آئے۔ قاضی صاحب کے تمام توہمات دور ہو گئے۔ بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ نے اچھی خاطر و مدارت فرمائی۔ قاضی صاحب نے اپنی حاضری کا مدعو بیان کیا تو بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، قاضی صاحب آپ کی لڑکی کا علاج آپ کے گاؤں للیانی میں ہے۔ قاضی نے عرض کی کہ میں اپنے گاؤں کے تمام ڈاکٹر اور طبیب آزما چکا ہوں۔ یہ سنتے ہی بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جو فقیر کہتا ہے اس پر جا کر عمل کریں۔ اپنے گاؤں کے قبرستان میں جا کر فلاں قبر پر نشانی اور علامت بیان کی۔ آپ نے 7 مرتبہ ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر پھلانگنا ہوگا جس سے آپ کی بیٹی شفا یاب ہو جائے گی۔ قاضی صاحب کہنے لگے، حضرت اس میں کیا راز ہے؟ فرمایا، صاحب قبر عذاب میں مبتلا ہے، آپ کے پھلانگنے سے اس کا عذاب قبر دور ہو جائے گا، وہ آپ کی بیٹی کی شفا یابی کے لیے دعا کرے گا جس سے آپ کی بیٹی صحت سے ہمکنار ہوگی۔ قاضی موصوف واپس اپنے گاؤں آ کر آپ کی ہدایت کے مطابق مخصوص قبر پر 7 دفعہ پھلانگے۔ بس پھلانگنے ہی کی دیر تھی کہ بیمار لڑکی بالکل اسی وقت تندرست اور صحت یاب ہو گئی۔ ایک بندہ خدا جنگل بیابان میں سفر کر رہے تھے، انہوں نے ضعیف العمر بے سر و سامان سروپا برہنہ خستہ حال مسافر کو بھی جاتے ہوئے دیکھا۔ اس کے جسم پر صرف 2 کپڑے تھے، ایک کو تہبند بنا کر پہن رکھا تھا، دوسرے کو چادر کی طرح اوڑھ لیا تھا، نہ اس کے پاس کوئی توشہ تھا نہ پانی کا کوئی برتن۔ بندہ خدا نے سوچا کیا خوب ہوتا کہ یہ شخص اپنے ہمراہ کچھ لوٹا وغیرہ لے کر نکلتا تاکہ بآسانی وضو وغیرہ کر سکتا۔ پھر کچھ سوچ کر خود ہی اس کے ساتھ چلنے لگا۔ موسم بہت گرم تھا۔ کچھ دور چل کر اس نے ضعیف العمر شخص سے کہا، گرمی شدید ہے اور تیز دھوپ میں تم ننگے سر ہو، جو کپڑا کندھے پر ہے اسے اپنے سر پر رکھ لو، کیا حرج ہے؟ اس نے سنی انسنی کر دی اور چلتا رہا۔ کچھ راستے اور طے ہوا، تپش کی وجہ سے زمین گرم ہو گئی۔ اس نے پھر کہا، پاؤں گرمی سے جل رہے ہیں، یہ میرے جوتے ہیں، کچھ دیر تم پہن کر چلو، کچھ دیر میں پاؤں کو تھوڑا آرام مل جائے گا۔ ضعیف العمر نے اسے گھور کر دیکھا۔ ضعیف العمر بولا کہ تم فضول باتیں بہت کرتے ہو، کیا تم نے یہ حدیث نہیں سنی کہ انسان کی خوبی اسلام میں فضول بات چھوڑنا بھی ہے؟ بندہ خدا بولا، میں نے یہ حدیث پاک سنی ہے۔ پھر دونوں خاموش ہو گئے اور سفر جاری رہا۔ وہ دونوں سمندر کے کنارے آ گئے اور چلتے رہے۔ ضعیف العمر، کیا تمہیں پیاس لگی ہے؟ بندہ خدا، ہاں پیاس تو لگی ہے، مگر اس جگہ تم میری پیاس کے لیے کیا کر سکتے ہو؟ مرد ضعیف نے اس کے ہاتھ سے پانی کا برتن لیا اور سمندر کے کھارے پانی میں گھس کر اسے بھر لایا اور کہا، پیو۔ اس نے جب پانی پیا تو وہ دریائے نیل سے زیادہ صاف اور شہری تھا۔ وہ بندہ خدا کہتے ہیں کہ میں نے ان بزرگ کی مصاحبت چاہی مگر ناکام رہا، اور وہ پانی میں نے ایک بیمار دوست پر چھڑکا تو وہ شفا یاب ہو گیا، مگر میں پھر انہیں نہ پا سکا۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔